یہ دستاویز پڑھ کر تھوڑی دیر میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش ہوتی رہی۔ ڈیپٹی ہوم سیکرٹری کا پیشہ وارانہ ضمیر میرے اندر چھپے ہوئے بے عمل، ناقص اور خابیدہ سے مسلمان کے ضمیر کے ساتھ ٹکرا گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ تھوڑی سی لڑائی کے بعد جیت ٹوٹے پھوٹے مسلمان کی ہوئی۔ چنانچہ میں نے یہ دستاویز اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لی اور اسی رات قائد اعظم سے ملاقات کرنے کی نیت سے دہلی روانہ ہو گیا۔ ان دنوں مسٹر کے ایچ خورشید قائد اعظم کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے۔ اگر وہ دہلی میں موجود ہوتے تو غالباً مجھے قائد اعظم سے ملنے میں کوئی دقت پیش نہ آتی، لیکن وہ موجود نہ تھے۔ ایک دو روز تک تگو دو، منت سماجت اور ہیلے بہانوں کے بعد آخر بڑی مشکل سے مجھے قائد اعظم تک رسائی حاصل ہوئی۔ جب میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ کچھ لکھنے میں مصروف تھے۔ فارغ ہو کر ایک نظر مجھ پر ڈالی اور گرجدار آواز میں بولے، کیا بات ہے؟ سر، میں آپ کے لیے ایک مفید دستاویز لے کر آیا ہوں۔ میرا نام قدرت اللہ شہاب ہے، میں اڑیسہ میں ڈیپٹی ہوم سیکرٹری ہوں۔ میں نے ایک ہی سانس میں زیادہ سے زیادہ باتیں کہنے کی کوشش کی۔ کیسی دستاویز؟ میں نے آگے بڑھ کر کانگریس کا سرکولر ان کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ بڑے سکون سے اسے پڑھتے رہے۔ میں کھڑا ہوا ان کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ ان کے جذبات میں ہلکا سا ارتعاش بھی پیدا نہ ہوا۔ ایک بار پڑھ چکے تو مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور فرمایا، ہاں، یہ ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ اس کے مطالعے میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد مجھ سے دریافت کیا، یہ تم نے کیسے حاصل کی؟ میں نے فر ساری بات کہہ سنائی۔ ویل، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دس از بریچ آف ٹرسٹ۔ میں نے اپنا مقصد پورا کرنے کے موضوع پر تقریر کرنے کی کوشش کی تو قائد اعظم نے مجھے کسی قدر سختی سے ٹوک دیا اور فرمایا، ڈونٹ یو سی ایچ کاپی از نمبرڈ؟ Its disappearance would easily track down to you. Are you prepared to face the consequences? Yes, sir, I am fully prepared. میں نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، کیا میں اسے اپنے پاس رکھ سکتا ہوں؟ قائد اعظم نے دستاویز کی طرف اشارہ کر کے کہا، جی ہاں سر، یہ میں آپ ہی کے لیے لایا ہوں۔ All right, تم جا سکتے ہو، قائد اعظم نے حکم دیا۔ میں دروازے سے باہر نکلنے لگا تو قائد اعظم نے بلند آواز سے پکار کر پوچھا، تم نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ قدرت اللہ شہاب۔ بوائے، دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنا، قائد اعظم نے فرمایا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت ان کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ تھی یا نہیں تھی، لیکن ان کے لہجے میں مجھے شفقت کا ہلکا سا گداز ضرور محسوس ہوا۔ یہ اپریل 1947 کی بات ہے۔ اس وقت ہندوستان کی بساط سیاست پر مسلمانوں کے خلاف جو چالیں چلی جا رہی تھیں، ان کا پس منظر بڑا سبق آموز ہے۔ جب سے لاہور 1940 کا پاکستان ریزولوشن منظور ہوا تھا، اسی وقت سے گاندھی جی لنگر لنگوٹ کو ناکام بنانے کے لیے میدان عمل میں اترے ہوئے تھے۔ 1942 میں جب برطانیہ کو جرمنی اور جاپان سے چاروں طرف شکست پر شکست نصیب ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک منجے ہوئے سیاسی جواری کی طرح آنکھ تول کر اپنا پانسا پھینکا اور مسلمانوں کو اعتماد میں لیے بغیر ہندوستان چھوڑو یعنی کوئٹ انڈیا کا کھڑاک گڑ دیا۔ جب یہ پوچھا جاتا کہ اگر انگریز واقعی چلے جائیں تو ہندوستان کس کے حوالے کر کے جائیں، گاندھی جی کے چیلے چانٹوں کا جواب بڑا جازم اور غیر مبہم ہوتا تھا، ٹو گاڈ اور ٹو انارکی، یعنی طوائف الملوکی کی صورت میں پبارہ اکثریت ہی کی تھی، اور یہ اکثریت ہندو قوم کی تھی۔ 1.5-2 برس بعد جب جنگ عظیم کا پانسا پلٹنا شروع ہوا اور برطانیہ کا پلہ بھاری دکھائی دینے لگا تو پھر بھی پینترا بدلا۔ جس وقت برطانیہ شکست کھا رہا تھا، گاندھی جی جنگ کے بائیکاٹ کا پرچار اس اصول کی بنا پر کر رہے تھے کہ جنگ و جدال اہنسا پرم دھرم کے منافی ہے، لیکن لڑائی کا نقشہ بدلتے ہوئے اہنسا کا اصول بھی موم کی ناک کی طرح مڑ گیا۔ اب گاندھی نے برٹش حکومت کو یہ پیشکش کی کہ اگر ہندوستان کی آزادی کا اعلان کر کے اقتدار فوراً منتقل کر دیا جائے تو جنگ کے ہر شعبے میں برطانیہ کے ساتھ پورا تعاون کیا جائے گا۔ مہاتما گاندھی کے سیاسی دین میں اہنسا کے اصول کو مصلحتوں کی بے حد لچک حاصل تھی۔ جب جی چاہا ہارتے ہوئے انگریز کے خلاف جنگی بائیکاٹ کے لیے استعمال کر لیا، اور جو ہی حالات بدلے جیتے ہوئے انگریز کے ساتھ جنگی تعاون کے لیے کام میں لے آئے۔ امور ریاست اور سیاست میں ریاکاری کو فنون لطیفہ کا درجہ دینے والے کوٹلیا کا ارتھ شاستر بھی گاندھی جی کے عملی ہتھ کنڈوں کے سامنے بازیچہ اطفال نظر آتا ہے۔ جنگ ختم ہوتے ہی انگلستان میں لیبر پارٹی برسر اقتدار آ گئی۔ اس پارٹی کے ساتھ کانگریس کے گہرے تعلقات تھے۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر گاندھی جی نے گرگٹ کی طرح ایک اور رنگ بدلا۔ اب انہوں نے برملا یہ رٹ لگانا شروع کر دی کہ انگریزوں کے بعد
ہندوستان میں سیاسی اقتدار کی وارث صرف آل انڈیا کانگریس ہے۔ جہاں تک مسلم لیگ کا تعلق ہے، اقتدار حاصل کرنے کے بعد کانگریس خود اس سے نمٹ لے گی۔ اہنسا پرم دھرم کا یہ دیرینہ پجاری اب باضابطہ تلوار سونت کر میدان جنگ میں اترنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ مطالبہ پاکستان کے متعلق گاندھی جی کا موقف یہ تھا کہ ہندوستان ایک اٹوٹ اور ناقابل تقسیم اکائی ہے۔ اس کو تقسیم کرنے کی کوشش گو ماتا کا جسم کاٹنے کے مترادف ہے۔ جراحی کا یہ عمل بھارت ماتا پر کرنے سے پہلے ان کی اپنی لاش پر کرنا ہوگا۔ اس پس منظر میں برطانوی کیبنٹ مشن آزادی ہند کی گتھی سلجھانے مارچ 1946 میں ہندوستان وارد ہوا۔ مشن میں لارڈ پیتھک لارنس، سر سٹیفرڈ کرپس اور مسٹر اے وی الیگزینڈر شامل تھے۔ رجحان طبع اور میلان خاطر کے لحاظ سے لارڈ پیتھک لارنس گاندھی جی کی مہاتمائی کے اسیر تھے۔ وہ گاندھی جی کو مشرقی دانائی اور روحانیت کا منبع سمجھتے تھے اور ان دونوں کا آپس میں گرو اور چیلے کا سا تعلق تھا۔ مشن کے سب سے زیادہ تیز ترار اور فعال ممبر سر سٹیفرڈ کرپس تھے۔ پنڈت نہرو کے ان کے ساتھ گہرے مراسم تھے۔ مشن کی بیشتر اہم تجاویز پنڈت نہرو اور گاندھی جی کے خفیہ مشورے کے بعد مرتب کی جاتی تھی۔ اس مقصد کے لیے سٹیفرڈ کرپس اپنے ایک ذاتی دوست سدھیر گھوش کو دلال کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ مشن کے تیسرے ممبر اے وی الیگزینڈر کو کانگریسی لیڈروں کے ساتھ کسی قسم کی ذہنی یا جذباتی یا ذاتی وابستگی تو نہ تھی، لیکن ان کو یہ وہم لاحق تھا کہ کانگریس کے مرد آہن ولبھ بھائی پٹیل کی خوشنودی حاصل کیے بغیر مستقبل میں آزاد ہندوستان اور انگلستان کے باہمی تعلقات خوشگوار نہیں رہ سکتے۔ اس ملی بھگت کے مقابلے میں قائد اعظم کی ذات یکا و تنہا تھی۔ ان کا واحد ہتھیار ان کا ذاتی کردار تھا، جس کا ایک نمایاں جوہر ان کی سیاسی بصیرت تھی، لیکن اس سے بھی بڑا جوہر ان کی کامل ثابت قدمی اور دیانتداری تھی، جسے نہ خوف دبا سکتا تھا، نہ خوشامد ڈگمگا سکتی تھی، نہ لالچ خرید سکتا تھا۔ جب کیبنٹ مشن ہندوستان آ رہا تھا تو وزیر اعظم کلیمنٹ اٹیلی نے اپنے بیان میں یہ اعلان کیا تھا کہ ہندوستان میں اقلیتوں کے حقوق کا ہمیں خیال ہے، لیکن ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ کوئی اقلیت اکثریت کے قسم کا ویٹو استعمال کر سکے۔ اس اعلان پر کانگریس نے بڑی بغلیں بجائیں۔ مسلم لیگ کے لیے یہ ایک طرح کی وارننگ تھی کہ وہ کیبنٹ کے عزائم میں زیادہ روڑے اٹکانے کی کوشش نہ کرے۔ قائد اعظم نے اس دھمکی کا بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک مکڑی اپنا جالا بن کر تیار کرے اور پھر مکھی کو مدعو کرے کہ وہ تشریف لائے اور جالے میں آ کر پھنس جائے۔ اب اگر مکھی اس دعوت کو قبول نہیں کرتی تو وزیر اعظم اٹلی کے الفاظ مان جائے گا کہ مکھی مکڑی کے خلاف ویٹو استعمال کر رہی ہے۔